الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ فاتحہ اور حیات انسانی کا عملی پہلو۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ضمن میں آج 19واں درس ہے۔ سورہ فاتحہ انسانی اعتقاد کی اصلاح کے بعد زندگی کے عملی پہلو کی اصلاح کی طرف توجہ دیتی ہے۔ اس کی چوتھی آیت اسی موضوع سے متعلق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پاک پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب اللہ رحمان بھی ہے، رب بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اسی کی تو ذات ہے جو ہر طریقے سے عبادت کی حقدار ہے، اور اسی ہی کی ذات ہے جو ہر طریقے سے عبادت بھی اسی کی اور مدد بھی اسی سے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی 3 آیات میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں، اور پھر میں ہی رحیم ہوں، میں ہی رحمان ہوں، دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں ہی مالک ہوں۔ تو سب کچھ میں ہوں، کل میں ہوں، تو بس میری ہی عبادت ہوگی اور مجھ ہی سے استعانت اور مدد طلب کی جائے گی۔ جہاں عبادت ہے وہاں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، کیونکہ جس کے آپ جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا تو غرور سے جھکا نہیں جاتا، جھکنا غرور کو توڑ دیتا ہے۔ عاجزی اور تذلل کے مقابلے میں صاف ظاہر ہے کہ عظمت و کبریائی ہی ہو سکتی ہے، تو جس کے آگے آپ جھک رہے ہیں وہی عظیم ہے، وہی عظمت والا ہے، وہی اسی کو کبریائی ہے، اور آپ اس کو اپنا آقا تسلیم کر رہے ہیں۔ یہی تصور دل و دماغ میں ہونا چاہیے جب آپ اللہ کے حضور کوئی بھی عبادت کریں، نماز ہو کہ ذکر ہو کہ زکوٰۃ ہو کہ صوم ہو کہ حج ہو، کوئی عبادت ہو، بس بندہ عاجزی سے کرے، اور وہی عبادت ہوتی ہے جس میں عاجزی ہو تو پھر اس عبادت کا پھل نصیب ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے کتنی پیاری اور خوبصورت اور بڑی جامع بات اپنے بندوں کو سکھا دی کہ میرے بندو ایاک نستعین، یوں کہو اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت کا تصور انسانی زندگی کے بعض خصوصی لمحات پر حاوی ہے۔ انسان مدد کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا۔ اس لیے جب اذان دی جاتی ہے نا تو اذان میں مؤذن کے ہر کلمے کو آپ دہراتے ہیں، سوائے 2 کلمات ایسے ہیں، 2 جملے ایسے ہیں جب وہ کہے جائیں گے آپ ان کو دہرائیں گے نہیں۔ کون سے جملے؟ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ اور کہتا ہے حی علی الفلاح، تو دونوں کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں فلاح کی طرف آؤں تو کیسے آؤں میرے رب کی مدد کے بغیر؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ساری مدد اسی کی طرف سے ہے۔ اس کے سوا کس کی قوت ہے کہ مجھے اپنے دربار میں لا کے کھڑا کرے؟ وہ نہ چاہے تو میں کبھی نہیں آ سکتا، وہ چاہے گا تو آؤں گا۔ تو انسان جب کسی مصیبت میں، مشکل میں، تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف لپکتا ہے، وہ الہ ہی کو اپنے پکارتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے۔ تو صرف تکلیف ہی میں کیوں، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر قدم پہ اللہ عز و جل ہی سے استعانت طلب کرنی چاہیے۔ تو ایاک نعبد کہ عام حالت میں بھی تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین اور شدت اضطراب میں بھی تیرے ہی سامنے جھکتا ہوں اور کسی اور سے کوئی امید نہیں لگاتا۔ تو کیا تھاٹ پروسیس ہے کہ اے رب ہمیں اپنی زندگی کی کوئی خواہش اور آرزو بھی تیری بندگی سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ دیکھ ہم نے سخت سے سخت ہی جان و اضطراب کے لمحات میں بھی تیری ہی بارگاہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ جب ہم اتنے اخلاص کے ساتھ تیرے بندے ہو گئے ہیں تو اب تو بھی ہمیں انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ملا دے۔ آگے کی آیتیں یہی ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اللہ سے ہدایت مانگی، پھر اس کے بعد نیک بندوں میں شمولیت اور گنہگاروں سے دوری کا اللہ سے عرض کیا۔ تو لہٰذا سورہ فاتحہ نے حیات انسانی کے عملی پہلو کی اصلاح اس طرح کی کہ انسان رب کائنات کا ایسا اطاعت گزار بندہ بن جائے کہ خوشی ہو کہ غمی ہو، عیش ہو کہ تیش ہو، فراخی ہو کہ تنگی ہو، سکھ ہو کہ دکھ ہو، صحت ہو کہ بیماری ہو، امیری ہو کہ غریبی ہو، آسودہ حالی ہو یا پریشان حالی، ہر الغرض کسی حال میں بھی ہو بندگی ترک نہ کرے، اطاعت ترک نہ کرے، غلامی سے منہ نہ موڑے۔ غلامی سے منہ موڑنے والے مغرور ہوتے ہیں،
جو غلام نہیں وہ اپنے آپ کو آقا تصور کرتا ہے تو پھر وہ فرعونیت کی طرف چل پڑتا ہے، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں نہیں جانتا الہ کسی الہ کو اپنے سوا، معاذ اللہ۔ تو یہ پھر ایک ایسی چال ہے جو شیطان ہی کی چال ہے اور وہ جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیتی۔ قرآن حکیم نے ایک تصور پیش کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ جنت جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر نیکی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور سختی میں اور مصیبت میں، جنگ کی شدت کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی تو اصل میں سچے پکے ہیں اور یہی تو اصل میں پرہیزگار ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت نے عبادت اور استعانت میں اخلاص کی تعلیم دی ہے اور انسان کو یہ سبق سکھایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر ہدایت کا تصور آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو صاف ظاہر ہے کوئی بھی راہ منزل کی ہو وہ سیدھی نہیں جب تک کوئی بتانے والا یہ نہ کہے کہ یہ سیدھی راہ ہے۔ راہیں تو بہت ہیں لیکن کوئی نشاندہی کرے گا نا کہ یہ سیدھی سڑک ہے تو وہ سیدھی ہوگی۔ تو ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میرے پاک پروردگار میری مدد کر، مجھے بتا دے کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی جس کو سیدھی راہ سمجھ کر عمل کرتا پھروں وہ راہ ہی غلط ہو، تو پھر میں تو برباد ہو گیا نا۔ تو باری تعالیٰ تو مدد کر میری کہ میں سیدھی راہ کو پا جاؤں، تو میری ہدایت فرما کہ میں سیدھے راستے کو دیکھ لوں۔ اے رب العالمین ہمیں بتا دے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارا گول آف لائف کیا ہے۔ ہمیں وہ بیداری دے میرے پاک پروردگار کہ ہم شیطان اور اس کے خطوات سے بچ سکیں، کیونکہ اس ابلیس ملعون نے تو بارگاہ الوہیت میں قسم کھائی تھی۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا۔ وہ تو بیٹھا ہے راہ پر، اللہ تعالی ہمیں بچائے اس کے خطوات سے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ کوئی شخص منزل اور صحیح راستے کی خبر پا کر صحیح راستے پہ چل تو نکلے مگر راستے میں بھٹک جائے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک غلط ایگزٹ لے کے صحیح سڑک سے ہٹ جاتے ہیں اور اب آپ سمجھتے ہیں میں صحیح جا رہا ہوں۔ تو جی پی ایس استعمال کرتے ہیں آپ، کیا مقصد ہے جی پی ایس کا؟ وہ آپ کو صحیح راستے پہ رکھتا ہے نا، آپ اس میں ڈیسٹینیشن ڈالتے ہیں، جب آپ نکلتے ہیں آپ کہیں پہ بھی جائیں وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے ڈیسٹینیشن یہاں ہے، اب تم یوں جاؤ گے۔ تو اب ہمارا جو جی پی ایس ہے زندگی کا وہ ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، الحرام بین وحلال بین، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، سب واضح۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ شیطان کی خطوات سے بچائیے اور سیدھی راہ پر ہمیں چلائیے۔ تو اب تین تقاضے ہدایت کے جو بیسکلی اس کے تین مدارج ہیں جن کو مدارج ثلاثہ کہتے ہیں، علماء اس کو اپنی اصطلاح میں مدارج ثلاثہ کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے عرفان الغایہ، یہ ایک درجہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عرفان الغایہ، مقصد اور گول، اس کا شعور اور معرفت، کہ انسان کو پتا نہ ہو میری گول کیا ہے زندگی کا، حیات کا، میرا جو ٹارگٹ ہے جہاں میں نے پہنچنا ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، اس کی شعور، اس کا معرفت ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا طبقہ اراءۃ الطریق، صحیح راستہ دکھانا جس کے ذریعے منزل تک پہنچنا ممکن، اور تیسرا ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا تاکہ گمراہی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ یہ تین درجے ہیں، ایک تو ڈیسٹینیشن کا پتہ، پھر کوئی ڈیسٹینیشن کا راستہ دکھا دے، پھر ڈیسٹینیشن تک صحیح سالم پہنچ جائیں۔ یہ تین مدارج ہوتے ہیں، آپ کسی بھی سفر کو اختیار کریں
ٹھیک ہے. اچھا، اہدنا کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ عزتی سے شعور ہدایت طلب کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ہدایت دے، مجھے وہ شعور دے کہ میں ہدایت اور غیر ہدایت میں فرق کر سکوں، مجھے وہ شعور دے کہ میں جہالت میں اور علم میں فرق کر سکوں، ظلمت و تاریکی اور روشنی میں فرق کر سکوں، مجھے وہ معرفت عطا کر دے میرے رب. اہدنا، میرے دل کی حالت کو بدل دے، میرا دل بدل دے، میرے دل اچھائی کو قبول کرنے والا دل بنا دے اور گناہوں سے دور ہونے والا دل بنا دے. الصراط، صراط کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ الہی سے اس راستے کے تعین کی ہدایت طلب کرتا ہے. اب وہ خالق و مالک سے ایسی رہنمائی مانگتا ہے جس کے باعث اسے منزل تک پہنچانے والے راستے کی خبر ہو سکے. گویا وہ رب ذوالعطا سے التجا کرتا ہے کہ اے راستہ دکھانے والے، مجھے معلوم نہیں کون سا راستہ سیدھا ہے، سچا ہے، تو میری مدد کر میرے پاک پروردگار. پھر المستقیم کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ عزتی سے استقامت اور حصول مقصد کی ضمانت طلب کرتا ہے. تو یہ 3 الفاظ، 3 درجات ہیں کہ باری تعالی مدد کر، مدد کر، مدد کر، تیری مدد کے سوا یہ کشتی پار نہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے میرے رب، اس منزل پر پہنچا دے میرے رب جو راستہ تیرے نیک بندوں کا جن پر انعام ہے، اور ان لوگوں کا راستے سے بچائیو جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. تو اس لیے جو طالب ہدایت ان مقبولان خدا کا ہم سفر ہو جائے گا، وہ مقصد حیات میں کامیاب ہو جائے گا اور اسے منزل مقصود مل جائے گی. اسے راستے میں کوئی بہکا نہ سکے گا، کیونکہ شیطان نے خود کہا ہے، سورۃ الحجر کی آیت ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے رب میں ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے، جو خالص تیرے ہو گئے. تو لہٰذا سورہ فاتحہ نے حیات انسانی کی مقصدیت کو اتنا جامع انداز میں بیان کیا کہ جہاں پہ گول بھی ہے اور استعانت ہے، حفاظت ہے، استقامت ہے، منزل تک پہنچنا اور انعامات کو حاصل کرنا ہے. اب لفظ صراط، اس کے استعمال کی حکمت دیکھتے ہیں. یہاں یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہدایت کا آغاز تو شعور مقصد سے ہوتا ہے، اور نصب العین کے تعین کے بغیر ہدایت و رہنمائی کا کوئی مفہوم بھی باقی نہیں رہتا. لیکن اس آیت میں صراط یعنی راستے کی ہدایت کو نمایاں انداز میں بیان کیا گیا ہے، حالانکہ یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس کی بجائے مقصد کے شعور اور نصب العین کی ہدایت کو اس قدر واضح انداز میں کیوں نہیں بیان کیا گیا جو کہ ہدایت کا پہلا مرحلہ ہے؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو سب سے پہلے ہے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا جاتا، نہ کہ راستے کو، کیونکہ گول پتا ہوگا تو راستہ، پھر اس کے بعد آگے مقصد، اور پھر آگے جو ہے جہاں ریچ کرنا ہے وہ پوائنٹ. تو پہلی ضرورت کو نہیں بیان کیا گیا. اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے منزل اور مقصد حیات کی رہنمائی طلب کرے تو اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے نصب العین کو جاننے اور مقصد زیست کو پہچاننے کا آرزومند ہے. لیکن صرف یہ طلب اس امر کی دلالت نہیں کرتی کہ وہ اس منزل تک پہنچنے اور اس مقصد کو پانے کی جد و جہد کرنے کے لیے بھی سیریس ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نیکسٹ سٹیپ بتایا کہ وہ جو ریئلی سیریس ہیں وہ آئیں اور اس راستے پر چلیں، اور جو سیریس نہیں ہیں وہ تو ویسے بھی نہیں چلیں گے. تو اسی لیے دوسرے چیز کو پہلے بیان کیا گیا ہے، جس میں پہلی چیز آٹومیٹکلی انکلوسیو ہے، وہ آٹومیٹکلی آ گئی ہے. پہلے سوال کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے، دوسرے سوال کی نوعیت یہ ہے کہ مقصد کو حاصل کس طرح کیا جائے. پہلے سوال کا انداز یہ ہوتا ہے کہ منزل کون سی ہے، دوسرے سوال کا انداز یہ ہے کہ منزل تک پہنچا کس طرح جائے. تو پہلا سوال محض حقیقت کو جاننے کی غرض سے ہوتا ہے، اور دوسرا سوال حقیقت کو پانے کی غرض سے ہوتا ہے. اور اصل میں پانا ہی تو سرخروئی ہے، جاننا تو سرخروئی نہیں ہے. تو علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے، عمل کی یقین سے. علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے، عمل کی یقین سے. علم میں فکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن عمل میں عزم اور ارادے کو. علم کا تعلق توجیہ سے ہے اور عمل کا تخلیق سے. توجیہ صرف 3 چیزوں پر بحث کرتی ہے. ایک،
کسی شے کے اجزائے ترکیبی کو معلوم کرنا، اس کی کیمیکل کمپوزیشن یا اس کی کمپوزیشن کیا ہے، وہ اس کے اوپر غور کرتی ہے. یا تنظیم، اس شے کی ماہیت اور اس کی حیت کو اس کے منظم طریقے سے کہ یہ کیسے صورت میں آئے اور کیا ہے اس کی پراپرٹیز وغیرہ. یہ وہ تعلیل، اس شے کی علت، اس شے کا مقصد یہ کیا ہے، کیمیکل کمپوزیشن، اس شے کی پھر ماہیت اور حیت، اس کے منظم مدلول یعنی معنی اور اطلاق، پھر اس کا استعمال اور اس کی اچھائیاں برائیاں. یہ تین چیزیں جو ہے وہ توجیہ کا حصہ ہے. لیکن تخلیق تجربی توثیق سے منتزع ہونے والے مشاہداتی اور معروضی نتائج پر بحث کرتی ہے. تو سورہ فاتحہ کی یہ آیت مقصد دریافت کرنے کی التجا پر مشتمل ہوتی تو اس سے علم کی ضمانت تو میسر آتی، عمل کی نہیں. لیکن یہ آیت عملی آیت ہے، علمی آیت نہیں ہے. یہاں عمل کے اوپر ایمفیسس ہے کہ عمل ہوگا. تو اسلام محض فکر کا نام نہیں ہے، عزم و ارادہ کا نام ہے. اسلام محض علم کا نام نہیں، عمل کا نام ہے. اسلام محض تبلیغ کا نام نہیں، تعمیل کا نام ہے. اسلام محض توجیہ کا نام نہیں، تخلیق کا نام ہے. اسلام محض مقصد حیات کو جاننا نہیں، اس کو پانے کا نام ہے. اسلام محض فلسفیانہ موشگافیوں کا نہیں بلکہ عملی جد و جہد کا نام ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. کہ کسی شاعر نے کیا خوب شعر پڑھا، کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں قرآنی علم اپنی ماہیت، مقصدیت اور افادیت کے اعتبار سے دیگر علمی اور فلسفیانہ نظریات سے ممتاز نظر آتا ہے. قرآنی علم اور دیگر فلسفیانہ نظریات میں کئی اعتبارات سے امتیازات موجود ہیں جنہیں کسی اور موقع پر بیان کروں گا. لیکن اس وقت چونکہ ہمارے پیش نظر صرف مقصدیت کا پہلو ہے، اس لیے صرف اسی اعتبار سے آج ڈسکس کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے اسلوب کی جو توضیح اور لفظ صراط کی استعمال کی حکمت جو ہے وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اچھا، اب اخلاقیات میں تمام علمی اور فلسفیانہ نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ اخلاق کی ماہیت کیا ہے، فضائل کیا ہے، معیار اخلاق کیا ہوتا ہے، معیار اخلاق کی صحت کے منطقی اساس کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں. اخلاق میں بات ہوتی ہے نا، ایٹیکیٹس آف لائف، کیا صحیح ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. لیکن قرآنی علم ان تمام سوالات کا حتمی جواب دینے کے بعد اس امر سے بحث کرتا ہے کہ مطلوبہ معیار اخلاق کے مطابق انسان کی عملی زندگی کس طرح ڈھلے گی اور فضائل اخلاق حیات انسانی میں واقعہ بن کر کس طرح تبدیلی پیدا کریں گے. اس مسئلے پر قرآن و سنت کے سوا دنیا کے تمام فلسفے خاموش. عمرانیات میں تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ معاشرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، سوشیولوجی جس کو آپ کہتے ہیں، عمرانیات سوشیولوجی کہ انسان کے سوشل ریلیشن شپ، اس پہ بات ہوتی ہے نا عمرانیات میں. لیکن قرآنی علوم ان مسائل سے آگے بڑھتا ہے، اس امر سے بحث کرتا ہے کہ معاشرے میں پیدا ہونے والے ہر قسم کے اختلال کو رفع کر کے ایک سوشل انوائرمنٹ جو کریٹ ہوتی ہے اس میں پوزیٹیوٹی کے ساتھ یہ چیز انجیکٹ کی جائے کہ ایک اللہ عز و جل کی عبادت، اس سے جڑنا. اب دیکھیں نا، ایک مرکز سے اگر سب جڑ جائیں تو انتشار نہیں ہوتا، اور سب کے اپنے الگ الگ مرکز ہو تو انتشار تو ویسی ہے. اچھا، پھر سیاسیات میں بھی تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ ریاست کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی ہوگی، ٹھیک ہے، ایک لوکل باڈیز ہوں گی، ایک ضلع کا ناظم ہوگا، ایک شہر کا ناظم، جو بھی اس میں ہے، جورسڈکشنز ہیں اور پھر ڈسٹرکٹس ہیں اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں. پھر کہیں اور چلے جائیں تو وہاں سینٹ ہے، کانگریس ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآنی علم ان مسائل سے آگے بڑھتے ہوئے اس امر سے بحث کرتا ہے کہ حاکم و محکوم کے درمیان پیدا ہونے والے سیاسی تناقض کو رفع کر کے اسے قومی نظم العین کو کس طرح حاصل کیا جائے جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خوف و غم سے محفوظ ہو جائے. کہ اس ریلیشن شپ کو بٹوین دا رولرز اینڈ دا پیپل، عوام اور حاکم، ان میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرینتھن کر کے معاشرے میں اندرونی اندر اور بیرونی باہر ان تمام پرابلمز کو کیسے حل کیا جائے. تو سیاسیات پہ کام کرتا ہے. پھر اکنامکس، معاشیات پہ کام کرتا ہے. تو معاشیات میں تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ معاشی تخلیق کا عمل کیا ہے، دولت کی تقسیم، اس کے صرف کا عمل اور دولت اور محنت کا آپس میں توازن، بیلنس، جو سوشلزم ہو گیا پھر یا کمیونزم ہو گیا،
یا کیپٹلزم ہو گیا. لیکن قرآنی علم مسئلے کی اس جہت پر بحث کرتا ہے کہ معاشی تخلیق کو مفادات سے پاک کر کے وسائل دولت پر سے محدود گروہوں کی اجارہ داری ختم کر کے تقسیم دولت کے ایسے منصفانہ نظام کو کس طرح رائج کیا جائے کہ کسی فرد کی تخلیقی جد و جہد میں معاشی تعطل باقی نہ رہے اور فرد اور معاشرہ دونوں کسی سطح پر بھی حاجت مندی کا شکار نہ ہونے پائیں. ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پراپر ہو. ایکول تو نہیں ہوگی, پراپر ہوگی. ایکوالٹی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ایک آدمی زیادہ کما رہا ہے, کم کما رہا ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ڈسٹریبیوشن تو صحیح ہو, پراپر ہو. اچھا, پھر عقیدے کی بات ہے تو مذاہب جو بحث کرتے ہیں تو عقیدے پہ بحث کرتے ہیں, اعمال صالحہ پہ بحث کرتے ہیں, پسندیدہ ناپسندیدہ عقائد و اعمال میں فرق پہ بحث کرتے ہیں, ہر دو کے نتائج و اثرات پہ بحث کرتے ہیں. لیکن قرآن علم مسائل کا حتمی جواب مہیا کرنے کے بعد اس امر سے آگے کہ اگر عقائد, اوہام اور اعمال مردہ رسوم میں تبدیل ہو جائیں اور ان کے درمیان کوئی اثر انگیز چیز باقی نہ رہے تو انہیں پھر سے زندہ کیسے کیا جائے کہ عقیدہ و عمل کا تعلق بحال ہو کر انسانوں کے سماجی زندگی میں انقلاب کیسے پیدا ہو جائے. تو سورہ فاتحہ کے ذریعے بنی نوع انسان کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرایا گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان کی زبان پر یہ سوال آئے کہ ہماری زندگی کا مقصد اور نصب العین کیا ہے, گول آف دا لائف کیا ہے, واٹ از دا پوائنٹ آف مائی ایگزسٹنس, میں کیوں ہوں, میں ایسا کیوں ہوں, انسان کو سراپا سوال بنا کر بارگاہ عزتی میں کھڑا کر دیا گیا اور اسے یہ سوال کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہماری زندگی کے نصب العین اور گول یعنی کہ گول تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے. لہٰذا یہ آیت سوال کے ذریعے انسان کو محض مسئلے کی نوعیت کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے حل کے بارے میں ہدایت طلب کرنے کی تلقین کر رہی ہے, کیونکہ فکری ہدایت عملی ہدایت کے بغیر بے سود اور ناکافی ہے. قرآن اپنی نسبت ہدایت کا دعویٰ کرتا ہے اور سراسر ہدایت کا دعویٰ کرتا ہے. اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ارشاد باری تعالی ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین, یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. سورہ ابراہیم کی آیت ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را, یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے جائیں. منزل حیات اور نصب العین سے بے خبری بھی تاریکی ہے. when you don't know your destination, when you don't know your target, اور آپ منزل کے صحیح راستے سے بھی بے خبر ہوں, آپ کو اپنا راؤٹ اور پاتھ بھی نہ پتہ ہو. لہٰذا نسل انسانی جہاں جہاں جس قسم کی گمراہی اور تاریکیوں میں مبتلا تھی, قرآن نے اسے اسی قسم کی ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں کہتے ہیں, فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے. تو یہاں یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ انسانی زندگی کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ انفرادی, انڈیویجول, ایک قومی اور ایک بین الاقوامی. ایک تو آپ بالکل نیشنل لیول, لوکل لیول پہ, اور ایک آپ ورلڈ لیول پہ ہیں. ٹھیک, تو چنانچہ ہم حیات انسان کی زندگی کی ہر سطح اور ہر درجے پر مقصد اور نصب العین کو بھی قرآن ہی سے تلاش کرتے ہیں, کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہر ایک کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اب ہم اس سے ہدایت لیتے ہیں یا نہیں لیتے تو وہ ہمارے اوپر ہے. قرآن تو ہدایت دے رہا ہے, ہم لے نہیں رہے تو اس میں ہماری غلطی. سورہ آل عمران میں آتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, اور پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر اللہ کے خاص بندے, پیارے بندے, نیک بندے یہ پکار اٹھتے ہیں, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا. سورۃ الدخان کی ایک آیت لیتے ہیں, 2 آیتیں بلکہ 38 اور 39. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض تفریح کے لیے تو نہیں بنایا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ,
ہم نے تو انہیں یقیناً حق کے ساتھ ہی بنایا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سو جب کائنات ارض و سما کا ہر وجود کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ بلا مقصد تخلیق کرنا خود شان الوہیت ہی کے منافی ہے، تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے بغیر کسی مقصد اور نصب العین کے پیدا کر دیا گیا ہے اور یوں ہی دنیا میں بھیج دیا گیا ہے؟ موت و حیات کا فلسفہ بھی نہیں بیان کیا گیا۔ اس لیے قرآن اس بات کو بڑے واضح انداز میں سورہ ملک میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ میرے بندوں، الذی خلق الموت، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرے بندوں، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر جد و جہد کون کرتا ہے۔ اور میرے بندوں سنو، وہو العزیز الغفور، ارے وہی تو ہے جو عزت بخشنے والا ہے، آئے ہائے، ارے وہی تو ہے، یہ جو وہی تو ہے نا میرا بھائی، یہ سدھار ہے، یہ وہی تو ہے جو سمجھ میں آ جائے نا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے صوفیاء کے ہاں ہو پہ ایک بڑا ایمفیسس ہے، ہو جو سمجھ جائے نا ہو، پھر وہ اس میں گم ہو جاتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ اکبر۔ تو صاف ظاہر ہے کہ عملی جد و جہد کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد اور نصب العین ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک کھیل ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا ہے، اور ان چیزوں کو فالو کرو جو ہمارے لیے اس دنیا اور آنے والی دنیا میں ہدایت کا موجب بنے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس سورہ میں ایک اور باب کو آپ کے سامنے رکھیں گے، کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی مدد کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔